السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا روشن قندیلیں، جس کے تحت ہم اولیاء کاملین اور عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے تھے۔ آج ہم واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بغداد میں ایک بزرگ گزرے حضرت بہلول رحمہ اللہ تعالیٰ، جو بہلول دانا کے نام سے مشہور ہیں۔ بظاہر لوگ تو ان کو بہلول دیوانہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، لیکن جو اہل نظر جنہوں نے ان کو پہچان لیا تھا اور ان کی علم و معرفت سے واقف ہو گئے تھے، انہوں نے ان کا نام رکھا بہلول دانا، کہ یہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ بڑا دانا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بغداد پہنچے اور بغداد سے جب نکلنے لگے تو انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ مجھے بہلول دانا سے ملنا ہے، اس کو تلاش کرو۔ تو مریدین نے سعادت سمجھ کے بہلول کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ دیکھا کہ ایک جگہ جنگل میں حضرت بہلول موجود ہیں اور اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھا ہوا لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے، اور ناظرین آپ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے سردار ہیں۔ بہت اونچا مقام اللہ نے علم و معرفت کا اور ولایت کا ان کو عطا فرما رکھا تھا۔ تو جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں جا کر کہا السلام علیکم، انہوں نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ کون ہو تم؟ یہ حضرت بہلول نے پوچھا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ جنید بغدادی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جنید بغدادی جو لوگوں کو جو ہے وہ بزرگوں کی باتیں سناتا ہے؟ تو کہا ہاں جی میں وہی ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سناؤں اور ان کو تربیت کروں۔ تو اس پر حضرت بہلول نے فرمایا کہ اچھا تم جب لوگوں کے پیر و مرشد ہو تو تمہیں جو ہے وہ کھانا کا طریقہ تو آتا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، کھانا کھانے کا مجھے طریقہ آتا ہے۔ اور یہ کہہ کے حضرت جنید بغدادی نے بیان کرنا شروع کر دیا، کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، پھر بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹا لقمہ لیتا ہوں اور آرام آہستہ آہستہ چبا چبا کے کھاتا ہوں، اور آخر میں الحمدللہ کہتا ہوں، پھر ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ تو یہ پورا طریقہ آداب بتایا۔ تو اس پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ تم لوگوں کی پیر و مرشد بنے ہوئے ہو، تمہیں تو کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ کہا اور دامن جھٹکا اٹھ کر چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو دیوانہ ہے، اس نے یہ کیا بات کی؟ تو حضرت جنید بغدادی کہتا نہیں یہ دیوانہ ہے، لیکن یہ اپنے کام کے لیے دوسرے ہوشیاروں کے کان بھی کاٹ دیتا ہے، یہ مجھے اس سے جو کام ہے چلو اس کو ڈھونڈو۔ تو خیر پھر ان کے پیچھے چلے، تو وہ پھر ایک جگہ پر جا کر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو ملاقات کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پھر پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں جنید بغدادی ہوں، وہی جنید جس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا، یہ کہا۔ تو اس پر وہ کہنے لگا اچھا کھانے کا طریقہ تو تمہیں نہیں آتا، لیکن یہ کہ تمہیں بات اور گفتگو کرنے کا تو سلیقہ آتا ہوگا، کہ ظاہر تم لوگوں کو واضح و ارشاد کرتے ہو۔ اس پر جنید بغدادی نے کہا کہ ہاں وہ تو آتا ہے کہ میں جو جب گفتگو کرتا ہوں تو میں لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتا ہوں کہ کتنے لیول کی بات کرنی ہے، پھر کتنی بات کرنی ہے، لمبی لمبی میں تقریر اور ہر وقت بات نہیں کرتا کہ لوگ بور نہ ہو جائیں، بیزار نہ ہو جائیں، میں جو پورے قاعدے سے گفتگو کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے باتیں ان کو بتائیں، علم و معرفت کے ظاہر باطن کے نکات سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ تو آداب کلام ان کو ذکر کیے۔ اس پر جو بہلول کھڑے ہو گئے، کہا کہ او ہو تمہیں کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور کہنے لگا تمہیں گفتگو کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، یہ کہا اور وہاں سے نکل گئے۔ اب وہاں سے جب چلے اب مریدین سے نعرہ آ گیا، کہا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید نے کہا حضرت یہ دیوانہ آدمی ہے، اس کو آپ کے مرتبے مقام کا کیا پتہ، یہ آپ خام خواب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چھوڑیے رہنے دیجئے۔ کہا کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے نا، میں اس سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، چلو اس کو ڈھونڈو۔ اب پھر ان کے پیچھے گئے، دیکھا کہ وہ صحرا میں ایک جگہ پر جو ہے وہاں موجود ہیں، وہاں جا کے پھر ملاقات کی، پھر انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں وہی جنید ہوں کہ جس کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا اور بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، میں وہی ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں کھانے کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تمہیں سونے کا طریقہ تو آتا ہوگا؟ کہا سونے کا طریقہ آتا ہے۔ کہا کہ کس طرح سوتے ہو؟ کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے وظائف مکمل کرنے کے بعد بستر پہ دراز ہو جاتا ہوں اور سیدھی کروٹ میں سو جاتا ہوں اور یہ دعا جو سونے کی پڑھ لیتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں صبح کو وقت پہ اٹھتا ہوں۔ تو سارے ان کے سونے کے آداب بیان کیے۔ اس پر انہوں نے کہا اوہو تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ بات کہی۔ یہ کہہ کے اٹھ کے جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دامن پکڑ لیا، کہا کہ حضرت آپ بس مجھے بتائیے کہ طریقہ اصل ہے کیا، مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے، خدا کے لیے آپ نہ جائیے، مجھے بتا دیجئے کہ کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ اور گفتگو کا طریقہ ہے کیا۔
اس پر حضرت بہلول رحمۃ اللہ ٹھہر گئے، کہا کہ اصل میں جو تم نے سب باتیں بتائی ہیں یہ اصل نہیں ہے، جو کھانے کا طریقہ بتایا وہ اصل وہ نہیں ہے جو تم نے بتایا، اس لیے کہ اصل جب نہیں ہوگی تو یہ بات جتنے آداب تم نے بتائے بیکار ہیں۔ فرمایا کہ اصل کیا ہے؟ کہا کہ اصل یہ ہے کہ جو کھانا کھاؤ وہ حلال روزی کا ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلی اصل ہے اور پہلی شرط ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے اور حرام مینز کے ذریعے سے آپ نے کما کے رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، آداب سارے بجا لو، کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی جو چیز تھی حلال روزی ہونی چاہیے، یہ پہلا ادب ہے رزق کھانا کھانے کا۔ اور واقعی ناظرین بات بڑی پتہ کی ہے، اس لیے کہ لوگ حرام کی کمائی سے آج مارکیٹ میں حلال گوشت ڈھونڈتے ہوتے ہیں، تو یہ اکثر یہ محاورہ مشہور ہے کہ حرام کی کمائی سے حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہی بات ہے۔ فرمایا کہ جب روزی حرام ہے تو یہ سارے آداب بیکار۔ اور دوسری بات کہا کہ جہاں تک گفتگو کا طریقہ، فرمایا کہ گفتگو کے جتنے تم نے آداب بتائے ہیں یہ سب بیکار ہیں۔ پہلی اصل اس کی یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو اور جو بات کرے خالص اللہ کے لیے کرے، دل صاف ہو، دل بالکل صاف ہو، نیت صاف ہو اور پھر گفتگو کرے۔ فرمایا کہ یہ جب ہوگا اب باقی ثمرات کا فائدہ ہے، لیکن اگر اس کے نیت صاف نہیں ہے گفتگو کرنے میں، اس کے پیچھے درپردہ کوئی مکاری ہے، کوئی اس کو جو دھوکے دہی اور فریب دے رہا ہے اور اللہ کی رضا نہیں ہے، دنیا کے گندی دنیا کے مفاد اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ آداب جتنے بھی گفتگو ہے سارے بیکار، اس کا کوئی نفع نہیں۔ تو دوسری یہ گفتگو کا ادب کا، فرمایا کہ نیت صاف ہو جب آپ گفتگو کریں۔ اور تیسرا فرمایا سونے سے پہلے، فرمایا کہ سونے کے جتنے آداب بیکار ہیں کہ اگر دل انسان کا حسد، بغض اور کینے سے بھرا ہوا ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ جب آپ سوئیں تو آپ کا دل حسد سے، کینے سے، بغض سے بالکل پاک ہو۔ کسی بھی مومن مسلمان کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی کینہ، بغض، عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ پاک دل کے ساتھ اب آپ جب سوئیں گے اب آپ کے سونے کے سارے آداب کو نافع ہیں۔ تو یہ اصل جو چیز ہے یہ ہے، تم نے اصل چھوڑ دی، جب اصل چھوڑ دی تو باقی آگے جو چیزیں ہیں ان کا کوئی نفع نہیں ہے۔ یہ بات جب سنی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کا بوسہ دیا ہاتھوں کا اور ان کے گلے لگ گئے، فرمایا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، واقعی اگر یہ اصل نہیں ہے تو اس کے بعد کی فروعات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج آپ نے واقعی مجھے بڑی پتے کی بات بتائی۔ تو ناظرین حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ اصل پہ آج ہماری نظر نہیں ہے، ظاہری آرٹیفیشل لائف پہ ہماری زندگی ہے۔ آرٹیفیشل لائف پر ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے ظاہر کو اپنا سنوار لیتے ہیں خوبصورت پوشاکوں کے ساتھ، خوبصورت میک اپوں کے ساتھ، لیکن دل ہمارا اتنا بدصورت ہے کہ اگر جانوروں پر بھی اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے تو جانور بھی ہم سے دور بھاگ جائیں، وہ بھی ہم سے دوستی کرنے کو تیار نہ ہو، چاہے کہ انسان، چاہے کہ ملائکہ ہم پر رشک کریں۔ اس لیے دل کو ہم نے کتنا خوبصورت حسین بنایا اس پر نظر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہم نے اتنا خوبصورت حسین بنا کر اب میں تقریب اور محفل کے اندر ہم چھا جائیں، کہ وہ کمال نہیں ہے۔ کمال اصل وہی ہے جو حضرت بہلول کہہ رہے ہیں کہ سونے سے پہلے اپنے دل کو جھانکو، کسی کا حسد، کسی کا بغض، کسی کا کینہ تو ہمارے قلب میں نہیں ہے، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارا دل گندا ہے، سیاہ ہے اور چہرے ہمارے روشن ہیں میک اپ کے ذریعے سے، چہرے ہمارے سفید ہیں، بدن سفید ہیں اور باطن سیاہ۔ اور میں یہ اصل نہیں، اصل وہ ہے کہ باطن روشن ہو۔ جب باطن روشن ہوگا تو بلال حبشی جیسا انسان کہ جو ظاہری شکل سے کالے رنگ کا ہے لیکن آسمان کی جنت اس کے منتظر ہوں گی اور آسمان کے فرشتے آ کے اس کو سلام کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کاملین کے ان معرفت کے نقطوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عارفانہ زندگی کے نقش قدم کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے۔ آج کا ادب نوٹ کر لیں۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بچوں سے شفقت اور محبت کرنا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی ہے اور آپ کی تاکید بھی ہے۔ چاچہ حدیث میں فرمایا کہ من لم یرم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبتی عالمنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، جو ہمارے علماء کی عزت نہ کرے، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں چھوٹے بچوں پر شفقت کرنے کا نبی نے حکم فرمایا، یہاں تک فرمایا جو بچوں سے پیار و شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے بچوں سے شفقت محبت کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے ہی، لیکن آپ جانتے ہیں چھوٹے بچے جب آپ سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو سر پہ ہاتھ پھیرنے کا آج ادب آپ نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ اگر بچہ یتیم ہے یعنی اس کے بچے کا باپ نہیں ہے تو جب اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیریں، اس کے سر پہ پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیریں، یہ ادب ہے اس ہاتھ پھیرنے کا۔ اور اگر اس کا باپ زندہ ہے تو پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیریں اس کے سر پہ۔
تو یہ طریقہ ہے. تو گویا کہ اس کے سر پہ پیچھے سے آگے ہاتھ پھیرے اگر وہ یتیم ہے. اگر اس کا باپ زندہ ہے تو پھر پیچھے سے آگے سے پیچھے کی طرح ہاتھ پھیریں. یہ جو ہے وہ ادب ہے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا. اس کو نوٹ کر لیں, آپ کے لیے یونیک ہوگا, نئی بات ہوگی, اس کو نوٹ کر لیں. اور ظاہر ہے کہ گھروں میں ہم جاتے ہیں اور وہاں سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. اس لیے بچے ہوں بچیاں ہوں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. اور عام طور پہ یہاں پر جو بچے آ کر سلام کرتے ہیں ان کو آپ سلام بھی کریں, دونوں ہاتھ سے سلام کریں, دونوں ہاتھ سے مصافحہ کریں. اور سر پہ ہاتھ جو اگر یتیم بچہ ہے سیدھے, اور اگر باپ زندہ ہے تو آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ پھیریں. اور اگر بچیاں اگر سلام کریں تو بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یہاں پر بچیاں بھی ہاتھ بڑھا دیتے سلام کرنے کے لیے, ان کو ادب سکھانے کے لیے کہ مردوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے, تو ان کو ادب سکھانے کے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے. اور سر پہ ہاتھ پھیرنے کا طریقہ میں نے جو بتایا اسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ یتیم ہے تو پیچھے سے آگے, اور اگر باپ زندہ ہے تو آگے سے پیچھے کی طرح ہاتھ پھیریں اور اس کو دعا دے دیں برکت کی. تو یہ ادب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آداب زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.